حاضرین مکرم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کیسے ممکن ہے، چونکہ یہ لوگ دین اسلام کے اور مسلمانوں کے ابدی اور اصلی دشمن ہیں، اس لیے ہر عمل میں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین مکرم، گزشتہ چند دنوں سے یہودی مسلسل ارض فلسطین پر بمباری کر رہا ہے۔ ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو زخموں کے اندر چور چور ہیں، اور اللہ خالق کائنات سے یہ دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں کہ کاش کہ کوئی مسلمان ہماری مدد کے لیے آ جائے۔ بھوک و افلاس کی زندگی گزارنے پہ وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، اور ہر ایک انسان اپنے ان مسلمان مظلوم بھائیوں کی ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر ممکنہ حد تک یہودیوں اور عیسائیوں سے ہمارا احتجاج بھی جاری ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کریں، چونکہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے عقائد، نظریات سے لے کر تہذیب و تمدن، معاشرت، الغرض ہر طریقے میں ان یہودیوں کی مخالفت کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھائیں اور ان کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں، ریلیاں بھی نکالیں، لیکن ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا طریقہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعوری اور لا شعوری کے اندر ہم ان یہودیوں کو اور ان کے طریقوں کو اپنانے والے ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن اعلان فرماتا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے شروع سے یہ یہودی اور عیسائی دشمن ہیں، اور ان لوگوں نے نہ دین کو، اسلام کو قبول کیا، اور نہ ہی دین اسلام کی طرف آنے والے لوگوں کو یہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں یہی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ان دشمنوں کو بھی پہچانو اور ان کو کبھی اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلیم بھی مت حاصل کرو۔ حاضرین مکرم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر امریکن لائف سٹائل کے نام سے کئی ایسے ادارے موجود ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے داخل کرواتے ہیں، اور کئی ایسے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ادارے ہمارے ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں جو بظاہر رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن اندر سے در حقیقت وہ لوگ ہمارے بچوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر وہی تربیت، وہی تعلیم جو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے، وہ لوگ وہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو، ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا انگلش زبان فر بولے اور اسے ماما پاپا کہنا آنا چاہیے، جبکہ جتنی تاثیر اللہ عز و جلال والاکرام نے لفظ امی اور ابو کے اندر رکھی ہے، اتنی تاثیر نہ ماما کہنے کے اندر انسان کو ملتی ہے، نہ پاپا کہلوانے کے اندر ملتی ہے۔ اگر یہ دلی سکون چاہتے ہیں تو آئیں خود بھی قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کریں جو توحید کے اوپر مبنی ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیم دلوانے والے ادارے ہیں۔ ہاں، دنیا بھی انسان کی بہتر
انسان کے خلاف اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ درج کروائے کہ اے اللہ میرے والد نے میری ساری زندگی اسی کوشش میں لگا دی کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر مجھے تعلیم دلوائی، مجھے انگلش کا پروفیسر تک بنوا دیا، لیکن مجھے قرآن کی تعلیم نہ دلوائی، مجھے مسجد کا رستہ نہ دکھایا، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتایا، مجھے نماز کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ کائنات کے لوگوں، یہ کامیابی صرف دنیا کی حد تک رہ جائے گی۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو گئی، یہ سانسوں کی لڑی چلتی چلتی اگر رک گئی تو قیامت انسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ کل قیامت والے دن جب انسان اس دنیا سے جائے گا، اس کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا، اب انسان کی دنیا کے تمام معاملات اس سے منقطع ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں۔ وہاں جو چیز کام آئے گی وہ من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، ان تین سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی۔ اللہ حضور جلال والاکرام نے ہمیں بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اگر شکر گزاری کرو گے، اللہ حضور جلال والاکرام کا شکر ادا کرو گے، اللہ کے رستے کو پہچانو گے، اللہ کی معرفت حاصل کرو گے تو اللہ جنت عطا کریں گے، اور اگر اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ہا ہا لا ادری کے الفاظ اپنی زبان سے کہنے پڑے، ہائے افسوس میں نے ساری زندگی گزار دی، مجھے ان تین سوالوں کے جوابوں کا علم کا نہیں پتا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، وقت میسر ہے، خود بھی قرآن و سنت کے ساتھ جڑیے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن و سنت کی طرف لے آئیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک ورق لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور تورات کا ورق پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، آپ کو غصہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عمر دیکھو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھو، کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ علیہ السلام کو اس وقت تمہاری اس حرکت پہ غصہ آ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے تورات کا ورق بند کیا اور فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، دین اسلام کے اوپر راضی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے پہ راضی اور مطمئن ہو گیا۔ میں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کو کس چیز نے اس حالت کے اندر، غصے کے اندر آپ کو مبتلا کر دیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی محمد بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ۔ اے عمر سن لو، یاد رکھو اس بات کو، اللہ کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے فاتبعتمونی تو وہ بھی میری پیروی کرتے، اور تم میرے سامنے اس تورات کے ورق کو پڑھ رہے ہو۔ گویا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے اداروں سے اور ان کی موجودہ چیزوں سے تعلیم و تربیت حاصل کرنا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے تو احکامات الہیہ کے اندر بھی تبدیل اور تغیر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یا معشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب وکتابکم الذی انزل علی نبیہ۔ صحیح البخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اہل کتاب
یہودیوں اور عیسائیوں سے مسئلے پوچھتے ہو، ان سے تعلیم حاصل کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر اللہ کے آخری کتاب موجود ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے نازل فرمائی، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم ان یہودیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے علماء سے کیوں سوال کرتے ہو، ان سے کیوں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلیمات حاصل کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب و سنت کے اندر ان یہودیوں نے اختلاف کیا ہے، یہ تو نہ دین اسلام کو ماننے والے، نہ قرآن کو ماننے والے، نہ پیارے پیغمبر کی توحید اور رسالت کو قبول کرنے والے، تو بھلا یہ لوگ ہمارے کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ ان دشمنان اسلام کو پہچانیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک صورت کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس نے وہ صورت اس طریقے سے پڑھی جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے ویسے نہیں سیکھی۔ فوراً اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اس آدمی سے قرآن سنے، یہ ایسے قرآن پڑھ رہا ہے جیسے میں عبداللہ نے آپ سے قرآن ایسے نہیں سیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، اس کو چھوڑو، اس کو پڑھنے دو۔ جب اس انسان نے قرآن مجید کی صورت یا وہ آیت تلاوت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہَکَذَا أُنزِلَتْ، قرآن اس طرح بھی نازل ہوا ہے۔ اور اے عبداللہ بن مسعود، جس طریقے سے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے، ہَکَذَا أُنزِلَتْ، اللہ نے یہ قرآن اس طریقے سے بھی نازل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کے اندر اختلاف نہ کرو، لا تختلفوا فإن من كان فيكم اختلفوا فهلكوا، اسی اختلاف کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ یہودی اور عیسائی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ کائنات کے لوگوں، آپس کے اختلافات کو ختم کرو، محبت، پیار، اتفاق، سلوک سے رہنے کی کوشش کرو، اور اختلافات کو چھوڑ کے ایک قرآن اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی طرف خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر ہم نے آپس کے اختلافات کو ختم نہ کیا، آپس کی لڑائیوں کو ختم نہ کیا، تو پھر یہودی عیسائی یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ آج بڑے دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی دن آج ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین امہات المومنین میں سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث نقل فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک گرجے کا ذکر فرمایا، آپ کے سامنے ایک کلیسے کا ذکر کیا کہ جس کے اندر لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور وہ آ کے ان کی عبادت کرتے، ان کی پوجا کرتے، ان کی پرستش کرتے، ان سے مناجات اور حاجات منواتے، ان کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا فصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں بدقسمت، بد کردار اور دین اسلام کے دشمن کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی بھی نیک انسان فوت ہو جاتا، یہ اس کی صورتیں بنا کے، اس کی قبر بنا کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے اور ان کی عبادت کرنی شروع کر دیتے۔ یاد رکھو، شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، روز قیامت یہ قسم کے لوگ، اس طرح کی حالت کرنے والے، اس طرح کے اعمال کرنے والے
گزارنے والے، ایسے نظریات رکھنے والے قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی حلال اور حرام چیزوں کے اندر یہ ہیلا سازی کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے، مردار کو حرام کر دیا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ سے پوچھا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا ان مرداروں کی چربی استعمال کرنا جائز ہے؟ ہم ان سے بڑے کام لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لکڑیاں رنگتے ہیں، ہم ان سے اپنے گھروں کے اندر دیے جلاتے ہیں، دیگر اور بھی ہم ان چربیوں سے کام لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ہوا حرام، نہیں، مردار کی ہر ایک چیز حرام ہے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قاتل اللہ الیہود ان اللہ حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاکلوا ثمنه، اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو قتل کرے، ان کو برباد کرے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ جب اللہ نے ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام کیا تو انہوں نے چربی کو پگھلا کے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ ہیلے بہانے ہیں حرام چیز کو استعمال کرنے کے۔ اگر اللہ نے چربی مردار حرام کیا ہے، اس کی ہر ایک چیز حرام ہے، لیکن اس کی کچھ چیزیں اتار کے بیچنا اور بیچ کے اس کی قیمت استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائی اللہ کی حلت اور حرمت کے بھی انکار کرنے والے ہیں، تو بھلا یہ لوگ کیسے دین اسلام کے سگے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طویل ڈنڈے یہ بھی یہودیوں کا عمل ہے، یہ مشرک قسم کے لوگوں کا عمل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ طویل دھاگے باندھنا اور اسی طرح بدفعلی کرنا اور اسی طرح تیروں کے ذریعے اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرنا، یہ تمام کام شرکیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ان سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کائنات کے لوگوں اگر روزہ رکھو تو افطاری فوراً مغرب کا جب سورج غروب ہو جائے فوراً افطاری کر لیا کرو۔ افطاری کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب تک لوگ یہ عمل کرتے رہیں گے، فرمایا وہ لوگ خیر پر مبنی ہوں گے، خیر کے اوپر ان کا طریقہ ہوگا۔ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، یاد رکھو کہ یہودی اور عیسائی روزہ افطار کرنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔ اگر وہ تاخیر کرتے ہیں تم روزہ افطار جلدی کر لو۔ عبادت میں بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہودیوں کے طریقے کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا زیب تن کیا ہوا لباس اس کو بھی اسلامی بناؤ، اپنی وضع قطع، اپنی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ، نبی علیہ السلام ہر کام میں بیانہ روی کو پسند فرماتے، اعتدال کو پسند فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس زیب تن کرتے، دایاں پیر دایاں بازو، اور جب اتارتے تو بائیں جانب سے آپ اتارتے۔ اسی طرح کنگھی کرنے میں بھی پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب، یہودیوں کی طرح ایک طرف بال کرنا یا دائیں جانب یا بائیں جانب، یہ ان یہودیوں کا سٹائل ہے۔ بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان ان یہودیوں کے طریقوں کو پسند کرنے والے، اگر داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لوگوں نے اپنی داڑھیوں کے سٹائل بنوائے ہوئے ہیں، یہاں سے بریک، یہاں سے زیادہ موٹی، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں ان یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو
چاہیے کہ ہم اپنا طریقہ، اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، اپنے نام صحابیات کے نام پہ اپنی تربیت صحابہ جیسی کریں، اپنے کردار، اپنے کام، ہر ایک چیز کے اندر قرآن و سنت کو مقدم رکھیں۔ جن کاموں کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے والے بن جائیں، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، اور ان دشمنان اسلام کے طریقوں کو، ان کی عادات کو، اور اسی طرح ان کے کلچر کو ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے